PC ہوٹل دے اندر جلتے تک لکھے نے PC ہوٹل دا نظارہ اور خصوصی آمد مولانا رضا ثاقب دی اتھا چل کے تک لکھے نے سارا ماحول ہوٹل دا ماحول ہے PC ہوٹل آسے پاسے چلا دے چل دے پہ اندر مولانا رضا ثاقب صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر اللہ نے آپ کو اس آگ دیا تھا انشاءاللہ نے جب ہمت دی ہے آگے سے کام وغیرہ چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے آگے رسائی ہو گئی جیسے میری خلد سے آگے رسائی ہو گئی مرکز مصطفیٰ میں واقع جامعہ المصطفیٰ الکلیۃ المستقبلیہ للبنات علم و حکمت کے وہ چشمہ ہے تم میرے مسیحا دردوں کی دوا کرنا آقا تیری عادت ہے منگتوں کو دیا کرنا وہ بکر نے بتلایا سب اہل زمانہ کو وہ بکر نے بتلایا سب اہل زمانہ کو دلدار کے قدموں میں گھر بار پیدا کرنا دلدار کے قدموں میں گھر بار پیدا کرنا اور ہم نے تو رضا ثاقب خاموش ہوتی ہے نشست پر تشریف وعلیکم السلام والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه وبارك وسلم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمنا ملاؤنا یار رام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد
رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازل اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت زعماء قوم، علماء کرام، سامعین، منتظمین اجتماع ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ رحیم یار خان کی جانب سے منعقدہ محبت رسول کانفرنس کے اندر مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نورانی اور بابرکت محفل پاک کی روحانی برکتیں ہم سب کا مقصود فرمائے۔ محبت کا لفظ ایسا ہے کہ جس سے میں اور آپ اچھی طرح آشنا ہیں، محبت کے معانی و مفاہیم سے بھی ہم آگاہ ہیں۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو دلوں میں جنم لیتا ہے اور بہت سارے لوگوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کا اور پھر اس کی طلب میں تڑپنے کا نام محبت کہلاتا ہے۔ جسے اختیار کر لیا جائے اس کے حصول کی، اس کے قرب کی شدید خواہش محبت کہلاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا حضرت انسان پرانا ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے محبت کے خط و خال بیان کیے ہیں اور یہ کہاں سے اس دنیا پر ظہور پذیر ہوئی اس کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کی عنوان، ان کی ایک نظم کا نام ہی محبت ہے۔ غروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیاں گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بھر کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاب میں رہتی تھیں لیکن کیمیاں گر گئی، وہ اس نسخے کو پڑھ کے جانتا تھا اسم آدم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنا دلی بھر آئی آخر سائے بہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان انکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ربوبیت سے پھر تھوڑی سی شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محبس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پہ چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش ایام ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خدا میں ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ منچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ اقبال کے نزدیک یہ آسمانی تحفہ ہے جو اس دنیا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا۔ محبت کے دم سے ہی دنیا میں حسن ہے، محبت کے دم سے ہی دنیا میں کشش ہے،
محبت کے دم سے ہی دنیا میں چراغاں ہے. اگر محبت ہے تو زندگی میں تگ و تاز ہے، جد و جہد ہے. یہ کھینچا تانی، یہ بھاگ دوڑ، یہ محبت کی وجہ سے. اگر سینے محبت سے خالی کر دیے جائیں تو زندگی بے نور ہو جائے اور بے نور ہو جائے. اب یہ الگ بات ہے کہ کس کی کیا ترجیح ہے اور کون کس سے محبت کرتا ہے، اس کے مظاہر کیا ہے. تو یہ تو طے ہے کہ محبت کے بغیر زندگی کا حسن ہی نہیں ہے، زندگی کو جمال ہی نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن کسی کا محبوب کون ہے، یہ پھر اس کا اپنا اختیار ہے. بلبل پھول سے پیار کرتی ہے، اس لیے وہ پھول کے لیے اپنے دل آویز نغمے الاپتی ہے. پروانہ شمع سے محبت کرتا ہے، اسی لیے رقص بسمل کے تماشے کرتا ہے. کمری چاند سے پیار کرتی ہے، اپنے کمزور بازو کے بابس اڑان بھر دیتی ہے چاہے تھک کے گر جائے. لیکن وہ اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے مشکل فیصلہ لے لیتی ہے. میں اور آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے سینے میں بےتاب جذبات رکھتا ہے. کسی کی محبت کا مرکز کوئی مخصوص وجود ہے اور وہ اس کے لیے تگ و تاز، جد و جہد اور محنت کرتا ہے. انسان کے سینے میں جب دل رکھا ہے تو پھر اس کے سینے میں کسی کی محبت بھی ہوگی. غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جام گسل ہے، پہ کیا بچے کے دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. جب دل ہے تو پھر کوئی دل بر بھی ہوگا، جب دل ہے تو پھر پیچ و تاب بھی ہوگا، التہاب بھی ہوگا، رت جگے بھی ہوں گے، ہچکیاں بھی ہوں گی، کسی کا انتظار بھی ہوگا، انتظار کی گھاتیں بھی ہوں گی. جب دل ہے تو پھر بے قراری بھی ہوگی. وہ مزہ دیا تڑپ نے، میری آرزو ہے یارب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا. تو جب دل ہے تو پھر دل کی آماج گاہ بھی ہے، اور دل میں کسی کے بسیرے بھی ہیں، دل میں کسی کے ڈیرے بھی ہیں. اب میں نے کہا انتخاب ہر شخص کا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے. محبت کرنے والوں کی کہانیاں بڑی عجیب بھی ہیں، اور لیکن آج جس عنوان کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جو نتیجہ خیز نہ ہو. ایسی محبت نہیں ہے کہ جس محبت کے بعد زندگی کے کسی مرحلے میں پچھتاوا آ جائے کہ کاش میں یہ محبت نہ کی ہوتی تو اچھا تھا. غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ایک اس محبت کی کہانی ہے جو اچھے بھلے کام کے شخص کو نکما کر کے رکھ دے. استاد میر تقی میر نے کہا تھا کہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. میں اس محبت کی کہانی آج آپ کو نہیں سنانے لے آیا کہ جس محبت سے عزت سادات بھی چلی جاتی ہے، جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے. آج میرا عنوان اس محبت سے ہے جو حبشی بلال کو اٹھاتی ہے اور اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے، جو بلندیوں پر پرواز کرتے ہوئے شخص کو پٹخ کے زمین پہ نہیں مارتی بلکہ مدینے کی گلیوں میں رلنے والے بلال کو اتنا اونچا کرتی ہے کہ بلال کے قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دے. اس محبت دل نواز کی کہانی اور اس محبت دل نواز کا قصیدہ آپ کے سامنے چھیڑنے لگا ہوں، اور یقیناً یہ محبت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت کی محبت ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا وہ محبوب ہیں کہ جو خدا کے بھی محبوب، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا. ایسے پیارے سے محبت کیجیے. پھر میرا اور آپ کا اعزاز ہوا کہ ہمارے محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب ہیں. اعظم چشتی مرحوم نے قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہماری محبت کا مرکز، ہماری محبتوں کا محور وہ ذات ہے کہ جہاں
इंसानी अकल हैरत ज़दा है। अच्छा, मोहब्बत में जो फरावानी होती है, मोहब्बत में जो ज़ोर होता है, मोहब्बत में जो तवानाई होती है, वो महबूब के हुस्न की फरावानी के सबब से होती है। जितना महबूब हंसी होगा उतनी मोहब्बत ज़ोरदार होगी। अल्लाह अकबर। कायनात के अंदर जैसे आशिक मेरे हुजूर के पाए जाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए कि मेरे हुजूर जैसा सोना भी तो ज़माने में कोई चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नुरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर रखी है मद भरी। वो जमाल दिया कल कमरे लैलतल बद्र, लम अरा कबलहू वला बादहू मिस्लहू। फरमाया क्या पूछते हो, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। फिर कहा नहीं नहीं, हुजूर जैसा न पहले देखा न बाद में देखा। ये हज़रत अबू हुरैरा बोले, लेकिन हज़रत हसन बिन साबित पास ही खड़े थे। फरमाने लगे देखते कैसे, किसी माँ ने ऐसा जन्म दिया होता तो खुदा ने उस सच्चाई पान छड़िया जिहदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। वो बैठकर तराशा, वो हुस्न बनाया और वो जमाल दिया कि वो उन्हीं का मखसूस है। इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि जहाँ जो आशिक है बल्कि खुद इश्क है वो भी हैरत में डूबा हुआ है। बड़ा हिलदा जुलदा यार। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, तू कायनाते हुस्न है या हुस्न कायनात। अभी तक खुद गलता हैरत में खुद इश्क है कि मैं तुम्हें हुस्न कहूँ या हुस्न कायनात कहूँ। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबात, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। तो हम तो मोहब्बत का रब उधर जुड़े हुए हैं कि जहाँ मोहब्बत क्यों फरावा ना हो, इसलिए कि इश्क भी फरावा है तो हुस्न भी फरावा है। और इकबाल का लहजा देखिए, फुर्सते कश मदे दिले बेकरारा, यक दो शिकन ज्यादा कुन गेसुए ताबदार। इकबाल ने कहा कि संभलने का मौका न देना इस बेकरार दिल को, बल्कि गेसुए ताबदार के शिकन और बढ़ाता चला जाए। अल्लाह अकबर। ये वो मोहब्बत है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर लम्हे इस जुल्फे को पेट के शिकन बढ़ते ही चले जाते हैं, इसलिए हर आने वाला लम्हा, हर साथ, हर घड़ी बढ़ते हुए नजर आती है। सदियों से लेकर आज तक हम देखते हैं कि आशिक नए रंग और नए ढंग और नए आहंग से सामने आते हैं और अपनी जाने वार देती हैं, इसलिए कि फुर्सते कश्म दे दिले बेकरारा, यक दो शिकन ज्यादा कुन गेसुए बेताब। बात अगर लंबी ना हो तो मैं ये कहूँगा कि जो मोहब्बतें होती हैं दुनिया की, वो रकीब पैदा करती हैं। एक के दो चाहने वाले आपस में रकीब होते हैं, ये मेरा महबूब है तुमने क्यों देखा, लड़ाई की नौबत आई। तो दुनिया की मोहब्बतें आपस में रकीब पैदा करती हैं, लेकिन जिस मोहब्बत की दावत मैं आपके पास लेके आया हूँ वो रकीब पैदा नहीं करती, हबीब पैदा करती है। वहाँ एक के दो चाहने वाले रकीब होते हैं, यहाँ एक के लाखों करोड़ों चाहने वाले आपस में हबीब होते हैं। इकबाल बोले दिल व महबूबे हिजाजी बस्ताएं, जरा हुस्न देखिए लफ्ज़ पर, दिल व महबूबे हिजाजी बस्ताएं, जी जिहत बा यक दिगर पैवस्ताएं। हमारे दिल उस हिजाजी महबूब के साथ बंधे हुए, जी जिहत इस वजह से, बायक दिगर पैवस्ताएं, हम एक दूसरे के साथ जुड़े। मुझे बताइए कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। मैं तवील मसाफत तय करते हुए आप तक पहुंचा, मुझे आपसे गरज तो कोई नहीं, और आपका मेरे से क्या रिश्ता है। काम काज छोड़ के आप साढ़े शाम से यहाँ आके बैठे, मेरा और आपका रब क्या है, क्या लेना है आपने मुझसे, मेरे पास है क्या। लेकिन इसके बावजूद मैं आपके लिए दौड़ के आया और आप हुजूम करके मेरे लिए यहाँ जमा हो गए, तो असल बात ना मेरी है और असल बात ना आपकी है। हमारे दरमियान एक सांझ है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल व महबूब हिजाजी बस्ताएं,
زی جہت با یک دیگر پیوستہ ہے چو گلے صد برگ مارا بو یکیز او کے جانے ای نظاموں او یکیز مستے چشم ساکیے بدخواستیں در جہاں مثل مومی نازتے. میرے استاد جھوم کے ایک شعر پڑھا کرتے تھے اور وہ انہی اشعار کا مفہوم کہہ لیجئے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے. تو یہ محبت جوڑتی ہے جبکہ دنیا کی محبتیں توڑتی ہیں. اور ایک وہ محبت تھی جس نے نکمہ کر دیا. اللہ اکبر. مجھے شاعر کا نام بھول گیا ہے، اس نے غالب کے اس شعر کا جواب لکھا. عشق نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو اس نے کہا کہ عشق نے غالباً ناسک ہے اس کا نام، کہ عشق نے ناسک معلّہ کر دیا. عشق نے ناسک معلّہ کر دیا ورنہ ہم کیا عشق نے ناسک معلّہ کر دیا ورنہ ہم کیا آدمی تھے کام کے. ہمارے تو پلے کچھ نہیں تھا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے. عشق نے ناسک معلّہ کر دیا ورنہ ہم تو آدمی تھے نام کے. تو ایک کام کے آدمی کو عشق نکمہ کر دیتا ہے اور ایک جو نام کا آدمی ہے اس کو عشق معلّہ کر دیتا ہے. اور یہ کہانی دیکھنی ہے تو بلال حبشی کے رنگ کو دیکھیں. معراج سے واپس پلٹتے ہیں تو بلال حبشی سے پوچھتے ہیں کہ بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنتا تھا. یہ وہی بلال ہے جو آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا اس پہ کوڑے مارتا ہے کہ تو نے میرے جوتے میرے پوچھے بغیر چھوئے کیوں. تیری یہ اوقات کب ہوئی تھی کہ میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھو سکتا؟ کوئی لاپ کہے کہ جناب دھوپ پہ خراب ہو رہے ہیں، لیکن غلام کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے آقا تیار ہے. اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے. غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اوقات کیا ہوتی ہے؟ وہ آقا کے جوتے کو بھی چھونے کے لیے پہلے عزت کا طالب ہوتا ہے اور پھر جوتوں کو چھو سکتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے. مجھے بتاؤ اس ایک جملے میں دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ تو نکمہ نہیں کیا، اس نے معلّہ کر دیا، اس نے اونچا کر دیا اور نام کے آدمی کو کام کا آدمی بنا دیا. تو یہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرشمہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس عشق کے ساتھ اپنے رب کو مضبوط کر لو تاکہ نکمہ بھی کام کا بن جائے. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری بزم کے اندر کوئی بھی خاقان کا نام نہ بتا سکے جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے. چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے کیسر کا نام کیا ہے؟ جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتا ہے تو شاید وہ بتا سکے. باقی سب مجھ سے معذرت کر لیں گے کہ جناب ہم اس دور، حالانکہ وہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، رومن امپائر کا حکمران کیسر، اور دنیا اس کا نام نہیں جانتی. اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ 3150 سال حکومت کرنے والا خاندان. 150 حکمران یکے بعد دیگرے جو تخت نشین ایک ہی آل ساسان کی حکومت کے اوپر تخت نشین ہوتے ہیں. لیکن دنیا میں اس مجلس میں مجھے کتنے لوگ ملیں گے جو معذرت کر لیں گے کہ جناب ہم اس دور کے کسرا کا نام نہیں جانتے، کیسر کا نام دنیا نہیں جانتی، کسرا کا نام دنیا نہیں جانتی، خاقان کا نام دنیا نہیں جانتی. یہ زمانے کے بڑے لوگ مانے جاتے ہیں. اور میں اس مجلس میں ڈھونڈ کر کے سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. سب اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں؟ کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں، کسرا کا نام تو زمانہ بھول گیا، اس دور کے خاقان کا نام تو ذہنوں سے محو ہو گیا.
لیکن بلال حبشی کا نام دل کی تختیوں کے اوپر لکھا ہے تو پھر اقبال کیوں نہیں تڑپ کے بولے گا اقبال یہ کس کے عشق کا پیغام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عشق ہے جو سر بلند کرتا ہے، یہ وہ عشق ہے جو قد بڑھا دیتا ہے، جو نام کے آدمی کو کام کا آدمی بنا دیتا ہے، جو نکمے کو معلّہ کر دیتا ہے۔ تو آئیے پھر اپنا رب اس عشق کے ساتھ جوڑیے۔ میں سویر سے لے کر شام تک سفر پہ ہوتا ہوں اور ابھی ایک لمبی مسافت کے لیے یہاں سے پھر روانہ ہو جاؤں گا۔ کل کا سورج طلوع ہوگا تو دوسری منزل کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ ایک دفعہ ہم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے تو راستے کے اندر ایک وہ ملنگ ٹائپ شخص نے وہ کٹیا سا بنایا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا بابا سڑکوں والی سرکار۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی سرکار تو ہم ہیں، صبح سے لے کر شام تک رہتے ہی سڑکوں۔ تو اب جو سڑکوں پہ رہتا ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ تو یہ ہماری جو گاڑیاں ہوتی ہیں جو روڈ کے اوپر چلتی ہیں ان کے پیچھے بڑے معنی خیز جملے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تڑپا دیتے ہیں، کچھ جملے پڑھیں تو ہنسی نہیں رکتی اور کچھ جملے پڑھیں تو دیر تک بندہ سر دھنتا رہتا ہے اور داد دیتا ہے لکھنے والے کی طب رساق ہو۔ ایک جملہ کامن جو اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آپ نے بھی پڑھا ہوگا، صنم بے وفا۔ تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں یہ کیا لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں لکھا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی بتا دیجئے۔ تو میں نے کہا کہ کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی کا داغ دل پہ لیے ہوئے اب یہ اپنی بڑاس نکال رہا ہے، تحریری احتجاج کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میاں تو اس سے پیار کیا ہے جس نے بے وفائی کی، اور اب تو گاڑی کے پیچھے اپنی اس حسرتوں کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ صنم بے وفا ہوتا ہے۔ آج تجھے ایک چوکھٹ میں بتاؤں، وہ بے وفائی ہوئی لیکن وہ بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے۔ ان سے ربط محبت کا قائم کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ورنہ دنیا کے اوپر جب غرض نکل گئی تو کہاں محبت؟ وہ غالب نے کہا تھا نا کہ جو ہے وہ کہاں کا عشق وفا ہے، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستان۔ یہاں تو صرف سر پھوڑ نہیں ہے تو کہتا ہے غالب کہتا ہے پھر کسی پتھر پہ سر مار کے جو ہے وہ سر پھوڑ لو، پھر تیرے ہی سنگ آستان پہ کیوں جو ہے وہ سر پھوڑے۔ لیکن یہ وہ سنگ آستان ہے جو مخمل سے بھی زیادہ نرم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں وفائیں نبھائی جاتی ہیں، یہاں آنے والوں کی لاج رکھی جاتی ہے، یہاں آ کے عاشق زاد کو فریاد بھی نہیں کرنی پڑتی، یہاں بند لبوں کی بولیاں بھی سنی جاتی ہیں۔ دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ یہ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں دوا بھی ملتی ہے اور دعا بھی ملتی ہے، خود بھیگ دے اور کہے منگتے کا بھلا۔ یہ تو وہ آستان رحمت ہے، یہ تو وہ آستان نور ہے۔ اس لیے یہاں محبت کا ربط و رشتہ قائم کرنا چاہیے تاکہ بے وفائی کا داغ لے کے لوگوں کو دکھاتے نہ پھریں کہ دیکھو ہمارے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی، ہمارے ساتھ بھی بے وفائی ہوئی۔ یہاں تو وفا ہی وفا ہے، یہاں تو عشق، یہاں تو سراپا حسن سراپا جمال ہے وہ ذات، اور یہاں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، بامراد ہوتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور آقا کریم علیہ السلام ایک نورانی منبر کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، ایک شخص کا نامہ اعمال تلے گا تو نیکیوں اور برائیوں کا جب وزن کیا جائے گا تو نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف دھکیل کے لے جاؤ۔ فرشتے پکڑ کے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ اچانک حضور کو راستے میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کے وہ امتی پکارے گا حضور کو کہ حضور میری مدد کیجیے، تو آقا کریم علیہ السلام اس کی مدد کے لیے اس کی طرف دوڑیں گے، اور اس حدیث کو حدیث بتاتا کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اس تیزی کے ساتھ دوڑیں گے کہ جو حضور چادر اپنے شانوں پہ ڈال رکھی ہوگی تو تیزی میں جانے کی وجہ سے وہ چادر کا ایک کونا حضور کے سر انور پہ ہوگا اور دوسرا زمین پر گسڑ رہا ہوگا، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ حضور اس کی طرف جائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کہ تم اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے جناب نامہ اعمال تولا گیا، اس کے گناہ
زیادہ ہیں اور نیکیاں تھوڑی ہیں تو فیصلے کے مطابق اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو حضور فرمائیں گے کہ اس کا نامہ اعمال دوبارہ تولا جائے. فرشتے یہ نہیں کہیں گے کہ نامہ اعمال تو تول لیا گیا، اس میں کون سی کمی ہے دوبارہ کیوں تولے. وہ دوبارہ ترازو نصب کر لیں گے، اس لیے کہ وہ جانتے ہوں گے صدر بزم حشر یہی سرکار دو عالم. پھر جب نامہ اعمال دوبارہ تلے گا واقعی نیکیاں تھوڑی اور گناہ زیادہ ہوں گے. حضور علیہ السلام اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکال کر کے اس پلڑے میں رکھ دیں گے جہاں نیکیاں ہوں تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس ٹکڑے کی وجہ سے اس حدیث کا نام حدیث بطاقہ. وہ جو ٹکڑا بطاقہ حضور ڈالیں گے اس کی وجہ سے پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اب اس کو جنت کا دولہا بنایا جانے لگے گا تو وہ 100 جان سے فدا ہو کے کہے گا میرے ماں باپ باپ کے قربان. حضور بتائیے اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا تھا جس سے میری نجات ہو گئی. تو آقا کریم فرمائیں گے میرے غلام خلوص کے ساتھ تنہائی میں تیرا پڑا ہوا درود ہے. وہاں تو لاج نبھائی جاتی ہے، وہاں تو آنے والوں کو راستے دیے جاتے ہیں، وہاں عزت افزائی کی جاتی ہے. یہ عشق بندہ نواز عشق ہے، یہ عشق ذرہ نواز عشق ہے. یہ عشق جو ہے وہ تھوڑے عمل پر زیادہ پیمانہ، اس کو 1 درہم دیا جاتا ہے، 1 روپیہ دیا جاتا ہے. میں سمجھانے کے لیے گیا. اور ایک شخص ظہر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت آدھا ہے لیکن اس کو بھی 1 قیراط دیا جاتا ہے، 1 روپیہ دیا جاتا ہے. اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا دونوں سے کم وقت ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں. فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری سبحان اللہ کہ ان کو وقت بھی تھوڑا ان کے پاس ہوگا اور اجر بھی ان کو 2 گنا دیا جائے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1 رات 1000 مہینے سے بہتر بنا دی. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو 1 نیکی کرے اللہ اس کے بدلے میں اس کو اجر 10 نیکیوں کا عطا کرے. تو یہ اللہ نے آسان کر دیا. اور ماہ صیام آتا ہے، 1 عمل کا اجر 70 گنا بن جاتا ہے. اور اگر حرم میں چلے جائیں 1 نیکی کریں 1,00,000 کا ثواب آپ کے نام آئے. سبحان اللہ. یہ کس لیے؟ اس امت کے لیے. یہ ہے وفا کا وہ روح، یہ ہے وہ رنگ. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا ربط و رشتہ بہت مستحکم اور گہرا رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی میں بتاؤں کہ یہاں 2 نمبری نہیں چل سکتی. جس طرح کے ہم دنیا کے اوپر کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اندر اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں لیکن دھوکہ دینے والا کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں محبت چاہیے، چاہے تھوڑی ہی ہو لیکن ہو خالص. یہاں وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہاں سراسر پیار ہی ہے. ایک وہ پیار جو ان لوگوں نے کیا اور ایک جو صدیوں کے بعد ہم لوگ کر رہے ہیں. بلکہ سنو حضور نے کیا فرمایا. ایک دن صحابہ سے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی. صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. تمہیں ایمان لانے کی 1 مبارک ہو، اس لیے کہ تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے درختوں کو کلمے پڑھتے ہوئے دیکھا، تم نے کنکروں کو بولتے ہوئے دیکھا، تم نے میرے جمال جہاں آرا کو دیکھا. طوبی لمن رآنی وآمن بی، اسے 1 مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لایا. اور پھر فرمایا وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی، اور ان کو 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا پھر بھی میرے اوپر ایمان. یہ محبت ہے بندہ نواز، یہ محبت ہے ذرہ نواز. اللہ اکبر. صدیوں بعد آئیں گے، دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن بغیر دیکھنے کے ایمان لائیں گے. تو میں ان کے ایمان کی میں 7 مبارک حضور نے محروم نہیں رکھا. تو آج کے دور میں ہیں یا ہم صدیوں قبل تھے. جس بھی زمانے میں یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے. محبت آپ کی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اس دور کے قریب ہے یا اس دور سے بعید ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. تو میری اور آپ کی محبت اس ذات کے ساتھ کامل، اکمل اور مکمل اور خالص محبت ہونی چاہیے.
اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت متقاضی ہے محبوب کے احکام کی بجا آوری۔ اس کے سامنے اس لیے میں ایک روایت یہاں آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا کی طرف جب حضور نے ان کو روانہ کرنا چاہا تو فرمایا کہ ابن رواحہ لوگوں کو ساتھ لے لو اور چلے جاؤ، اور یہ جمعہ رات کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے لشکر تیار کیا اور پورا ترتیب دے کے ان کو کہا تم رخصت ہو جاؤ، میں تمہارے پیچھے آیا۔ تو جب دوسرا دن آیا تو حضور نماز جمعہ کے لیے منبر میں بیٹھے تو عبداللہ ابن رواحہ حضور کا خطبہ سننے کے لیے سامنے بیٹھے تو آقا کریم نے فرمایا ابن رواحہ تم یہاں ہو؟ میں نے کہا تھا کہ ان کو لے کے چلے جاؤ۔ عرض کی حضور میں قافلے کو روانہ کر چکا ہوں اور اتنا بڑا قافلہ روانہ ہے، میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، میں اس لیے ایک دن رک گیا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، نہ جانے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی بھی ہے یہ دن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں ہی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی شہادت ہوتی۔ تو کہا کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آخری بار میں آپ کو دیکھ لوں اور آپ کا خطبہ سنوں، آپ کے فرامین سنوں۔ آرزو کتنی اچھی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ کہا اے ابن رواحہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سونے سے بھری ہوئی ہو اور تم اس کو راہ خدا میں خیرات کر دو، جو صبح کے کل کے چلے گئے ہیں تم ان کے اجل کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جانے کا حضور کا حکم تھا اور حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنا یہ ان کا شوق تھا۔ تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو حکم ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اپنے شوق سے۔ ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا شوق ہوتا ہے، ہم چھڑیاں لگائیں یہ ہمارا شوق ہے، حضور کا حکم نہیں ہے۔ ہم چراغاں کریں یہ ہمارا شوق ہے، حکم نہیں دیا کہ تم یوں ایسے کرو۔ اور بہت سارے امور ہیں جو ہم اپنے شوق سے کرتے ہیں، لیکن 5 گانا نماز ادا کرنی ہے یہ حکم ہے میرے اوپر کیا جائے، اور عقیدتوں کے رنگ نہ اختیار کیے جائے۔ میرے کہنے کا مدعا یہ ہے، میری گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے جو دین پیش کیا ہے، حضور نے جو پیغام حق دیا ہے، اس پر عمل کرنا اولیت اس میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو کیا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لے جاتے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پہ کس نے ابھارا کہ میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا؟ میں نے تمہیں اس کا حکم تو نہیں دیا، لیکن پھر بھی تم کر رہے ہو، تو بتاؤ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تو حضور نے اس کی نفی نہیں کی کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک ماجرا ایسا بھی ہوا، حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ جا کے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے اس خون کو نوش جان کر گئے، اور جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا اس کو ٹھکانے لگا آئے، کہا جی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے۔ تو حضور مسکرا کے فرمایا لعلک شربت، شاید تم پی آئے ہو۔ قال نعم، جی حضور میں نوش جان کر لیا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ عقیدت کے یہ مظاہر، محبت کے یہ رنگ یہ عشاق کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لوگوں نے تو حضور کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے ساتھ صحابہ کی محبت تھی اور صحابہ کا پیار تھا۔ تو آقا کریم کے وضو کا غسالہ، حضور کے وضو کا پانی صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پہ مل دیتے ہیں۔ آقا کریم نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی نفی نہیں کی، لیکن جو اضافی بات ارشاد فرمائی اور خاص طور پہ ان کی توجہ دلائی کہ کہیں تم اسی میں ہی نہ لگ جاؤ اور دین کی باقی چیزوں سے تمہارا صرف نظر ہو جائے، بھی کرنے چاہیے۔ اور وہ کیا؟ جب بولے سچ بولے، جب اس کے پاس ہمارے دعووں سے محبت کا ظہور ہو رہا ہے لیکن ہمارے رویوں سے نہیں، ہمارے طرز عمل سے نہیں،
ہمارے انداز معاشرت سے نہیں، ہمارے انداز تکلم سے نہیں، ہمسایوں کے حقوق سے ہماری محبت کا ظہور نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کے اندر ڈوب کر کے، محبت تو محبوب کی اداؤں کو بنانے کا نام ہے، محبوب کا حکم تو بڑی دور کی بات ہے، محبوب کی منشا کو پا لیتا ہے عاشق میں، اور محبوب کی مرضی کیا ہے۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے، ایک ایسا مکان بن رہا تھا جو طرز تعمیر حضور کو پسند نہیں تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، گزر گئے۔ اسلام نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو حضور گزر گئے تو کسی نے اس انصاری صحابی کو بلایا، جا کے بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے، شاید حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کدال پکڑا اور سارا مکان زمین بوس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ کہا اس انسانی کو بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، عقیقے سے لے کر ولیمے تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، نجی زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، کاروبار سے لے کر کے معاشرتی زندگی تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ تو وہاں تو محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی ادا کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو کسی نے کہا انس یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ایک دن حضور کو کرتے دیکھا۔ محبت تو محبوب کی وہ ادائیں بھی اختیار کرتی جن کا تعلق تباہ سے ہوتا ہے۔ مدینہ المنورہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور سے سلام عرض کیا۔ آقا کریم نے رخ پھیر دیا، وہ سمجھے کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا، رش ہو تو کبھی ادھر دھیان ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، تو جدھر رخ پھیرا تھا ادھر سے جا کے انہوں نے سلام کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر رخ پھیر دیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ ایک لمبی مسافت کے بعد، ایک عرصے کے بعد وہ تشریف لائے تھے۔ تو اب وہ صحابہ سے پوچھتے پھرتے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ حضور کیوں ناراض ہے؟ ہمارے سے تو ہمارا باپ، بزرگ، استاد، والد، شیخ ناراض ہو جائے اور ہمیں نہ پتا ہو ناراضگی کی وجہ کیا ہے، ہم الٹا خود ناراض ہو جائیں، لیکن وہ پوچھتے پھر رہے ہیں کہ حضور ناراض ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی، میری سمجھ میں نہیں ہے، آپ بتا سکتے ہیں حضور ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے غور کیا، کہا ہاں یہ تو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے اور آقا کریم اس سے منع کر دی، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، میری امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی حرام ہے، یہ عورتوں کا گہنا ہے، مرد نہیں پہن سکتے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، تو شاید حضور کی ناراضگی کی وجہ یہ ہو۔ تو وہ آگے بڑھے اور یوں اتار کر کے حضور کو پیش کرتے، کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہے۔ آقا کریم نے وہ انگوٹھی پکڑی، یوں پھینک، مجلس وفا ہو گئی، وہ بھی بیٹھ کے گفتگو چلتی رہی، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ جب اختتام کو مجلس پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے تو یہ صحابی بھی اٹھ کے جانے لگے، تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے جو جواب دیا وہ سنی، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا، پڑی رہے، نہیں اٹھاؤں گا، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرا ہے، لال ہے، پکھراج ہے، موتی ہے، نیلے میں کچھ بھی پڑا نہیں اٹھاؤں گا، کیوں؟ وقت طرحہ رسول اللہ، اس کو میرے حضور نے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں، ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، ہم کوئی ایسا رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو، کوئی ایسا کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔
کوئی ایسی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا. اگر تو ایسا ہے تو پھر ہمارا دعویٰ ہماری زبان پہ لرزتا ہے، ہمارا دعویٰ ہمارے نالوں میں گونجتا ہے، ہمارا دعویٰ ہماری زبان کی نوک پہ مچلتا ہے، ہمارے رویوں میں نہیں. چوں بنام میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ بھی گردت وجود، عشق بھی گویت کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام ہوں. یاری لاکھوں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری. مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا. عاشق عشق یہ دعویٰ زبان کا نہیں ہے، یہ عمل کا دعویٰ ہے. عمل سے ہم بتائیں. میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا مر کے. تو عشق دعویٰ نہیں ہے، عشق آپ کا رویہ ہے، عشق آپ کا عمل ہے. عشق آپ کے رویے سے ٹپکتا ہے، آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ عاشق ہیں. اور ہم اپنے انداز سے کچھ اور بتا رہے ہوتے ہیں اور زبان ہماری دعویٰ عشق میں لگی ہوتی ہے. تو یہاں دعویٰ کام نہیں آتا، یہاں آپ کا عمل کام آئے. دعویٰ بھی ہو تو بغیر دلیل کے اس کو نہیں مانا جاتا. اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور علیہ السلام کا عشق، یہ مومن کی زندگی ہے. اللہ اکبر. مومن اگر عاشق نہیں ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب، اللہ سے حضور کے عشق کا ایک ذرہ ہی مانگے. ایک ذرہ مل جائے تو وہ پہلو بل پہ غالب ہوتا ہے. بہت بڑا عاشق ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک معمولی سا ذرہ بھی مل جائے تو وہی ہر عشق مصطفیٰ سامان ہو، بہرو بردر گوش آئے دامان ہو. جس کا سامان زندگی عشق مصطفیٰ ہو جاتا ہے تو وہ بہر و بر کو اپنے دامن کے گوشے میں باندھ لیتا. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑے تو اقبال کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اقبال کہتے ہیں اگر حضور سے تو وفا کر لے، عشق تیرا سچا ہو، صرف دعوے تک محدود نہ ہو، تو پھر قلم بھی تیرے پاس ہے اور تختی بھی تیرے پاس ہے. پھر جو چاہے لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیرے. یہ شرط ہے کہ اگر تو ان کا ہو جائے پھر بہرو بر تیرے دامن کے گوشے میں سمٹ کے آ جائیں گے. اور اگر تیرا عشق صرف تیرے ناروں تک، تیرے لبوں کے داموں تک محدود ہے تو پھر تو خود اس پہ غور کرنا ہے اور اس پہ تو تدبر کرنا ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں. تو آئیے ان کے نام اور ان کے ذکر میں اپنے آپ کو مست رکھیے لیکن عمل سے گواہی دیے. نعرے بھی لگائیے لیکن عمل سے گواہی. ان کے نام کا چراغاں بھی کیجیے لیکن دل کی دنیا اندھیری نہ رہے. ان کے نام پر جھنڈیاں بھی لگائیے لیکن ان کے پیار کی ایک پرت دل کی ایک پرت کے اوپر ان کے نام کا چراغاں اور نام کی جھنڈیاں لگی ہوئی ہوں. اندر بھی روشن اور باہر بھی روشن. یہ ہے وہ حقیقی عشق جو ہمیں اللہ اس کے رسول کی قربت کا نور دیتا ہے. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ عشق یہ جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. پھر ایسا عشق اور ایسی محبت ایک چھلانگ کے اندر تمہیں فردوس بالا کا مقیم بنا دے. ان کی رضا کے سانچے میں ڈھل جائے تو اسود از توحید احمد بھی شود، خیش فاروق کو ابو ذر بھی شود. اسود رائی ایک چرواہا ہے. حضور ایک جنگ پہ جا رہے تو یہ راستے میں بکریاں لے کے جا رہا تو آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا تو حضور کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. تو آقا کریم کے ہاتھ پہ اس نے بیعت اسلام کر تو کہا حضور آپ میں بکریوں کا کیا کرو، ساری زندگی تو آپ ہو گئے. تو فرمایا اس کو اس کے مالک کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے قلعے میں چلی جائے تم پلٹ آنا. تو یہ اپنی بکریوں کو لے کے مالک کے باڑے میں ہانک دیتا ہے. جب آخری بکری اندر چلی جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. ادھر جنگ کی بھٹی گرم ہو چکی تھی. یہ آیا اور میدان عمل میں کود پڑا، دشمن کی تلوار میں ٹکڑے کر دیے. جب لاشیں اٹھائی گئی تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی تھی.
तो मेरे हुजूर ने फरमाया ये वो शख्स है कि जिसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई हज नहीं किया, कोई ज़कात नहीं दी, कोई और नेक अमल नहीं किया, आया तो जन्नत का दरवाज़ा खुला था, सीधा अंदर चला गया। मोहब्बत तो एक छलांग के अंदर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है, इसकी एक जज्ब के साथ तमाम कर देती है। तो आइए हम हकीकी इश्क के नूर से अपने आप को मुनव्वर करें। कायनात में ये सामान किसी और के पास नहीं है जो इस उम्मत के पास है, हुजूर की मोहब्बत। और हुजूर की मोहब्बत पस्त को बाला कर देती है। इकबाल ने इस उम्मत के उरूज की जमानत हुजूर का इश्क बताया है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इस कायनात के अंदर रोशनी होगी तो हुजूर के नाम से होगी। इसलिए आइए मैं और आप आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का जो दावा रखते हैं, हम कमज़ोर हैं, कोताहियाँ हैं, लेकिन हम अमली तनफीस करें अपनी ज़िंदगी में उस मोहब्बत की, और हमारे रवैये बताएं, हमसायों के साथ हमारा सलूक बताएं कि हम आशिक़ रसूल। लोग हमारी दुकान से बेधड़क जो है वो सौदा खरीद सकें कि ये हुजूर का आशिक़ कहलाता है, ये 2 नंबर सौदा बेच नहीं सकते। कोई रिश्ता करने आए तो उसको पता चल जाए ये आशिक़ रसूल है, तो वो बेधड़क रिश्ता करके चला जाए। आशिक़ रसूल होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारी बेटी को हकीर जानेगा। तो हम अपने रवैयों को ऐसा कर लें, अपने तर्ज़ ज़िंदगी को ऐसा करें, ना कि हम इश्क़ रसूल को जो है वो अपने रवैयों से इश्क़ रसूल को दागदार करने की कोशिश करें। आइए मैं और आप अपनी ज़िंदगी को उनके नाम लगा दें, शाम सवेरे उनके ज़िक्र की माला जपें, उनके तज़किरों की खुशबू से अपने मशाब हस्ती को मुअत्तर करें। मैं इदारतुल मुस्तफ़ा हल्का रहीम यासराम के तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी वसादत से इन आली मर्तबत लोगों तक पैगाम हक़ के इब्लाग की तौफ़ीक नसीब हुई। अल्लाह इनको बेहतर जज़ा और सिला अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्लाह हमारा उठने वाला हर कदम तेरी राहों का मुसाफिर हो, फैलने वाली झोली सिर्फ तेरी चौखट से खैरात मांगे, जिंदगी भर किसी का मोहताज न रखना, हमेशा अपनी चौखट का फकीर रखना। अल्लाह अपनी करम नवाजियों का दूर मेरे वतन का मकसूद कर दे। अल्लाह मेरे मुल्क को अमन के उजाले दे दे, दहशतगर्दी की सुलगती आग ठंडी कर दे। अल्लाह मेरे वतन को माइशत का जमाल और मुआशरत का हुस्न अता कर दे। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाह अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा। इस आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर तेरे अलावा उनका कोई आसरा नहीं है। अल्लाह उन दुखियों की मदद फरमा। अल्लाह वो नहत्ते राहे हक में खड़े हैं, अल्लाह उनके जिस्मों को मज़ीद तवानाई अता। इसराइल को खासा बर्बाद कर, इस उम्मत को वहदत का नूर अता कर। 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों को गैरत का नूर अता कर। उनके हुए आहू को फिर सूए हरम ले जा, इस शहर के खूगर को फिर वसअत सहरा में। मैं बुलबुले नाला हूँ इस उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साहिब मोहताज को दाता दे। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। अभी अज़ान होगी, उसके बाद 5 वक्त नमाज अदा की जाएगी। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतु। समय से हमारे जनाब कारी मोहम्मद कासिम साहब बात करवाएं। दोस्तों मौलाना पीरज़ादा साकिब नज़र का बयान अस सुन के बड़ा दिल को सुकून है। तो आज की वीडियो का करें बयान, अगर सारी वीडियो अच्छी लगे सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है। अहमद मामू नाल खड़े ब्याह मामू सुना बयान का मज़ा है, बहुत मज़ा, ज़बरदस्त, ठीक है।